ایک واقعہ سنوں بڑا مزدار. قریش دن میں تو مخالفت کرتے تھے اور رات کو جب ہمارے نبی نفلوں میں قرآن پڑھتے، نماز تو فرض ہوئی نہیں تھی، نماز تو معراج کے بعد فرض ہوئی، تو آپ نفلوں میں آ کر حرم میں قرآن پڑھتے تھے اور اونچی آواز میں پڑھتے تھے. تو یہ ایسا دلکش کلام ہے، ایسا دل ربا ہے، کھینچ کے رکھ لیتا ہے انسان کو. فاصدع بما تؤمر وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. اس آیت کو سن کر دھڑم ایک بدو سجدے میں گرا، سیدھا سجدے میں گرا. ابو عبید نے فرمایا کس کو سجدہ کر رہے ہو؟ کہنے لگا اس کلام کی عظمت کو کر رہا. کیا کلام ہے، ہائے ہائے کیا درد کی بات ہے، نہ میں سمجھوں نہ آپ سمجھیں کہ اس میں کیا حسن تھا جس نے بدو کو نیچے گرا دیا. ہائے ہائے. تو یہ رات کو نا قرآن سنتے تھے چھپ چھپ کے. تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ پردے کے پیچھے چھپ کر ایسے دم سادھے کھڑے ہوئے اور اللہ کے نبی سامنے ملتزم حجر اسود کے سامنے پیچھے ہٹ کر قرآن پڑھ رہے تھے. الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ كذبت ثمود وعاد بالقارعۃ فاما ثمود فاهلكوا بالطاغیہ وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم آجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه. یہ وہ آیات تھی کہ عمر رضی اللہ عنہ ایسے ایسے ہل رہے تھے اس طرح. ایک دم حضرت عمر کے منہ سے نکلا ما اشعرہ ہو، کتنا بڑا شاعر ہے. اتنا فاصلہ ہے کہ آواز جا ہی نہیں سکتی اور انہوں نے اپنے بالکل سرگوشی کے انداز میں فرمایا ما اشعرہ ہو، کتنا بڑا شاعر ہے. ادھر زبان سے نکلا کتنا بڑا شاعر ہے اور ادھر آپ نے یہ آیت پڑھی انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر. یہ رسول ہے شاعر نہیں ہے. تو اس مرد ایسے ہوئے فوراً دوسرا بولے ما اسحر، کتنا بڑا جادوگر ہے، کتنا بڑا جادوگر ہے. تو آپ نے اگلی آیت پڑھی ولا بقول کاہن، جادوگر بھی نہیں ہے. قلیلا ما تذکرون، تمہاری سمجھ ناقص ہو چکی ہے. تو یہ ہے کیا؟ تنزیل من رب العالمین، آسمان کے رب کا اتارا ہوا کلام ہے میرے آپ کے درمیان، میرے اور اللہ کے درمیان، آپ کے اور اللہ کے درمیان راستہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. جس قوم کو ایسا رہبر ملے پھر وہ مغرب کے پاؤں چاٹے تو پھر یہی ہوگا جو ہو رہا ہے. جس قوم کو قرآن ملے پھر وہ مغرب کے اندھے علوم کو اپنے لیے نجات کا ذریعہ سمجھیں تو پھر یہی ہوگا. ذلتیں مقدر بن جائیں گی. کائنات کے علم کی نفی نہیں کر رہا ہوں، کائنات کا علم سائنس ہے، وہ مغرب کا علم نہیں، وہ تو کائنات کا علم ہے. جاپان کوئی مغرب میں ہے، سنگاپور کوئی مغرب میں ہے، کوریا کوئی مغرب میں ہے. مغرب کی ننگی تہذیب، مغرب کی ننگی معاشرت،
مغرب کی زہر میں گھلی ہوئی، ناچ گانے میں رچی ہوئی، شراب میں ڈوبی ہوئی، زنا میں لتھڑی ہوئی معاشرت سے پناہ مانگ رہا ہوں۔ یہ وہ زہر ہے جس قوم میں پھیلے گا زیر زمین جانا پڑے گا۔ لا